جی بہت شکریہ۔ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حماس کے سربراہ سے جو ملاقات ہوئی ہے دوحہ کے اندر، اس میں دونوں رہنما یعنی حماس کے اسماعیل ہانیہ بھی تھے اور خالد مشعل بھی تھے۔ ایک تو ان کے درمیان ایک مذہبی فکر موجود ہے، دونوں ایک ہی مذہبی فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس وقت؟ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ایک خون ریز جو ہے کانفلکٹ چل رہا ہے، ایک فساد چل رہا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے۔ تو اول تو فوری طور پہ اس چیز پہ غور کیا گیا کہ کس طرح جو ہے وہ جنگ بندی کی جائے، اور اس وقت تازہ ترین جو صورتحال تھی اس سے متعلق اسماعیل ہانیہ نے مولانا فضل الرحمان کو بتایا، دونوں نے کچھ امن سے متعلق تجاویز بھی ڈسکس کی، اور جو اس وقت شرائط ہیں اسماعیل ہانیہ کی حماس کے سربراہ کی، وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو اس سے آگاہ کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا اتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ وہ حماس اور اسرائیل میں کوئی امن کرا سکیں۔ اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان کے عرب دنیا کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، خاص طور پر جو ہے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، اردن، لیبیا، اس کے ساتھ ساتھ لبنان میں ان کے ریلیشنز ہیں، اسی طرح ترکی میں ان کے ریلیشنز ہیں۔ تو یہ تمام جن ممالک کا ذکر کیا گیا، یہ پس منظر میں جو ہے اس وقت کوششیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر ہو جائے، اور اسماعیل ہانیہ جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے اس وقت دوحہ میں موجود ہیں، مختلف دنیا کے رہنماؤں سے وہ مل رہے ہیں، پس منظر کے مذاکرات بھی جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو امداد کی فراہمی کا سلسلہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ حماس کو اس وقت فلسطین میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس حوالے سے تفصیلاً بات چیت کی گئی، اور اس کا جو سیاسی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ فلسطین کے تنازع کے اوپر پاکستان میں جو پوری قوم ہے اس کے بڑے گہرے جذبات ہیں، اور وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اسماعیل ہانیہ سے یہ ملاقات کر کے پاکستانی قوم کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھیے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہی جو ہے جس نے سب سے پہلے اسماعیل ہانیہ سے ملاقات کی اور ان سے فلسطین کے مسئلے کے اوپر بات چیت کی۔ اس ملاقات کو وہ اپنے آئندہ آنے والے انتخابات میں اس کو کیش کرائیں گے، اس کو استعمال کریں گے۔ دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے ملاقات کی تو وہ اس ملاقات کا سیاسی فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور چونکہ وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں مولانا فضل الرحمان، پاکستانی حکومت کو بھی وہ اسماعیل ہانیہ سے متعلق جو ان کی اسماعیل ہانیہ سے جو ان کی بات چیت ہوئی ہے، جو تجاویز ڈسکس ہوئی ہیں، اس سے وہ حکومت پاکستان کو بھی آگاہ کریں گے۔